اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو شخص مجھے ضمانت دے اس کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کے دو پیروں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ جھوٹ سے بچائے اپنی زبان کو، غیبت سے بچائے، بہتان سے بچائے، چغل خوری سے بچائے، کفریہ بولوں سے بچائے، شرکیہ بولوں سے بچائے، ناشکری کے بولوں سے بچائے۔ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اکثر اوقات جو لڑائیاں، جو فساد، جو اختلاف، جو ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اکثر اوقات۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور فرمایا اور خاموشی سے اللہ تعالی کی صفات کو سوچنا نور علی نور ہے۔ اور اس کی تائید مشکات شریف کی روایت میں ہے، فرمایا خاموش رہنے والا تو ان درجات عالیہ کو پہنچتا ہے جو 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ 18ویں پارے میں سورۃ مومنون میں مومنوں کی دوسری صفت بتائی، الذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسری پھر اسی سورۃ مومنون کی میں تیسری صفت بتائی، والذین ھم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواج، مگر اپنی بیویاں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اولاً پہلے لوگوں میں یہ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، سب سے پہلے یہ جنت کا کھولا جائے گا تو کس کی وجہ سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر علماء مفسرین، پھر علماء محدثین، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ حساب کتاب تو ہوگا لیکن جنت میں چلے جائیں گے۔ بس اوقات مفسرین سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، اس سوال جواب سے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت دلوں میں اور زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دلوں میں پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت کا داخلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سوال تو دو جواب، پہلا جواب سنیے، دوسرا جواب سنیے، دونوں سے انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور بڑھے گی۔ پہلا جواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو حکم سے حکم ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، مقام۔ اور دوسرا جواب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے جو پاکیزہ زندگی گزارے گا، زبانی پاکیزہ ہوگی اور عصمت بھی پاکیزہ ہوگی، تو میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اپنی امت سے وعدہ کر اور میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ابتداء اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کی دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کی دعائیں آپ کے ملک اور ملک والوں کے حق میں قبول فرمائے۔